بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد میرا موضوع یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہوں تو پریشانی میں کیا آپ عمل کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی ٹینشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب پریشانیاں انبیاء کرام کو بھی آئی ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ آئی ہیں۔ یہ تو ایک اللہ پاک کی جانب سے ہے۔ اللہ پاک آزمائش جو ہے وہ پریشانی دے کر کے بھی آزماتا ہے اور خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ لیکن آج کے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو ہر طرف جس طرح نفسا نفسی کا دور ہے آج کل، اگر آپ دیکھیں اس دور میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی تو بے روزگاری کی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں، جنہوں نے شادی کی ہے وہ بھی پریشان ہیں، جنہوں نے شادی ابھی تک نہیں کی وہ بھی پریشان ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام تر پریشانیوں سے نکل سکیں گے۔ یہ بھی دیکھیں، ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کی کوئی خاص آمدنی بھی نہیں ہے۔ اب مہینے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کرایہ دینا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ شروع سے ہی ایک ٹینشن آ جاتی ہے۔ اب کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، وہ تو جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو آپ کو اتنے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو آمدنی دے دیں کہ آپ کو وہ پورے مہینے کا خرچ نکل آئے۔ لیکن پھر بھی جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی ٹینشن جو ہے وہ روز بروز اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ ٹینشن کرائے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو اسکول میں داخل کروایا ہے اس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہے اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ پریشانی کی بہت زیادہ اقسام ہیں، ہر صورت میں جو ہے وہ انسان آج کل کے ماحول کو اگر دیکھا جائے بہت زیادہ نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ مکمل طور پہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ پریشانی انشاءاللہ کبھی آپ کو پریشانی کا شکار نہیں ہوگے، کبھی آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی، کبھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر آپ نے کریں تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے تو کیونکہ میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے دیتا ہوں۔ اب ہمارا جو چینل ہے اسلامک ٹیچر، وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں لگاتے، قرآن و سنت کے حوالے سے لگاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہے وہ نچوڑ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا، ہمارے جو رہنما ہیں سب سے جنہیں ہم فالو کرتے ہیں وہ ہیں امام الانبیاء، اور انہوں نے زندگی کے ہر چیز کے ہمیں اصول بتائے ہیں، جینے کے بھی اصول بتائے ہیں، روزمرہ زندگی کے بھی اصول بتائے ہیں، پریشانی کے وقت جو عمل ہوتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب یہ پریشانی تو خود انبیاء کو بھی آئی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جب امام الانبیاء کو
پریشانی آئی ہے تو انہوں نے پریشانی کے وقت کیا کیا ہے، اور انہوں نے ظاہری بات ہے ہم نے انہیں جب فالو کرنا ہے، جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ عمل ہم بھی کریں گے، اور اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو دوستو چلو آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں جو ہے وہ آپ یہ عمل کریں، اور آپ کو پریشانی ہے، آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، آپ بلڈ پریشر جو ہے آپ کا ہائی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے ٹینشن لینا اور بلڈ پریشر کا ہائی ہونا جو کہ آپ کو آپ کی دماغ کی جو رگیں ہیں وہ بھی اس قدر ان کو کر دیتی ہیں، مفلوج کر دیتی ہیں کہ ان کے پھٹنے کا بھی جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، اور اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، لیکن میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم امام الانبیاء کا جو ہے وہ عمل لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی پیش آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنی امت کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ جب آپ پر بھی کوئی ٹینشن آئے، ٹھیک ہے، آپ پر کوئی ٹینشن آتی ہے تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، آپ اللہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جایا کریں۔ آپ اپنے دلوں کو اگر آپ سکون چاہتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اس دنیا میں سکون بالکل بھی اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اگر سکون ہوتا تو پھر انبیاء کو اسی میں لگا دیا جاتا کہ وہ اپنی امت کو یہ بتاتے کہ سکون تو اس میں ہے، سکون صرف اللہ کی ہی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو جو ہے وہ سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن آج ہر شخص پریشانی میں کیوں مبتلا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو پریشانی آتی ہے یا ٹینشن آتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میری ٹینشن بہت زیادہ، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اپنے دل کو اور دماغ کو 100% آپ نے اللہ کی جانب جو ہے متوجہ کرنا ہے۔ اس کی ذات سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں سوچنی، اپنے دل کو اس کی جانب جب آپ متوجہ کریں گے تو آپ کا دل میں سب اللہ ہی اللہ ہوگا۔ جب آپ اس کی جانب متوجہ کریں گے تو آپ کی ساری ٹینشنیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو میں نے خود آزمایا ہے، میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں، بہت بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ جب انہیں کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو وہ فوراً اللہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جایا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ اپنے جو ہے وہ جسم کے اوپر اس طریقے سے اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ پھونک ماریں، اور اپنے ہاتھ کو جسم کے سارے حصے پہ جو ہے وہ بیٹھ کے ملیں، دونوں حصوں کو۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اپنے جو ہے وہ چہرے پر بھی ملیں، اپنے دماغ پہ بھی ملیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایک تو پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے دماغ میں جتنی اس طرح کی پریشانیاں آپ کو ٹینشن دینے والی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھی حل کرے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام نے بھی بتایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی تھی وہ فوراً اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی آندھی آتی تھی تو وہ فوراً جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی تھی وہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج گرہن آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ تو بہت زیادہ صحابہ کرام سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ بہت پہلے انبیاء بھی یہی عمل کرتے رہے ہیں، وہ جب پریشانی انہیں آتی رہی ہے تو اللہ کی جانب متوجہ ہوتے رہیں، اور یہی شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے جب پریشانی آئے تو اللہ کی جانب متوجہ۔ محترم دوستو، آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
اور بیسٹ میری آپ سے بہت زیادہ التجا ہے اور ایک بہت زیادہ میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس میں یقین مانیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کوئی بھی چیز کریں گے، مجھے اس سے مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اللہ پاک اس کا جو ہے وہ اجر دے گا، کیونکہ میں یہ حق ادا کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے صرف جو ہے میری اللہ پاک کی رضا چاہیے۔ اللہ پاک دینے والی ذات ہے، باقی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے۔ دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑا کریں۔ نماز کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آپ اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ پاک کی جانب سے بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشانیاں آپ پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ پھر آپ اللہ پاک کی، اگر آپ دیکھیں ایک چیز میں دوسرا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی سے مکمل طور پر، آج کل اگر دیکھیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، میری اولاد جو ہے وہ پڑھ نہیں رہی، میری نافرمان ہے، مجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے، میری اولاد پہ جادو کر دیا گیا ہے، مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا۔ دیکھیں جب ہر طرف جب اس طریقے سے کوئی بھی چیز آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے، تو جب آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی ہی چیزیں آئیں گی۔ آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ صدقہ جاریہ میں شریک ہوں گے۔ اچھی بات جہاں سے بھی ملے آپ اس کو شیئر کر لیا کریں، قرآن مجید کی ڈیلی تلاوت کیا کریں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل بہت زیادہ پسند تھا جو کہ روزانہ کیا جاتا تھا، بے شک تھوڑا ہو لیکن روزانہ کیا جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل پسند تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی کیا کریں لیکن روزانہ کیا کریں، 2 آیات 3 آیات 4 آیات اپنی زندگی میں ایک اس کا معمول بنا لیں۔ آپ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ گھروں میں رکھ دیں، انہیں لٹکا دیں اور اس پہ مٹی جو ہے وہ پڑی رہے، اس سے آپ کے لیے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید دیواروں پہ ٹانگنے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ پڑھنے کے لیے آیا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ڈیلی تھوڑی سے ہی لیکن روزانہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی پوری زندگی جو ہے وہ پریشانی نہیں آئے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اگر آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان تمام تر مسائل کو، وظائف کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے وہ اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔